معزز خواتین و حضرات، ہمارے درمیان محترم جناب محمود الحسن اشرفی صاحب، زہیب اشرفی صاحب اور سرپرست اعلیٰ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ حضرت مولانا محمد بشیر فاروقی صاحب، جو کہ اختتام میں انشاءاللہ روح پرور دعا بھی پیش فرمائیں گے۔ لیکن اس وقت میں درخواست کروں گا معروف اور ممتاز اسلامک اسکالر ہم پاکستان ٹیلی ویژن میں انہیں دیکھتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ممتاز عالم دین ڈاکٹر احمد قادری صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ برائے مہربانی تشریف لائیں اور برائے مہربانی اظہار خیال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ان علماء کرام کا اور احباب کا جو تشریف فرمائے ہیں، اور آپ سب کا کہ آپ موجود ہیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ برادر محترم گورنر سندھ کامران خان ٹسوری صاحب، اور احباب میں فاروق ستار صاحب، محمود الحسن اشرفی صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے احباب، بھائی وسیم بادامی صاحب، اور سارے معزز سامعین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کراچی کا کہ امجد شاہ صاحب جو جنرل مینیجر ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر کے، ان کی محبتوں نے مجھے اس مقدس محفل سے وابستہ کیا، اور نسبتوں کے اس شہر میں جو سرور کشور رسالت کا شہر ہے، جس کو کہتے ہیں بقول صبا اکبر آبادی کے کہ دین کی ہجرت ثانی کا مدینہ یہ ہے، تو یہ محبتوں کا شہر جس کو کراچی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایسی رحمتیں رکھی ہیں کہ خواہ موسم زمانے کا کچھ بھی ہو، لیکن میرے نبی کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں یہ بات ہمیشہ دلوں سے نکلتی ہے فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کی کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ اور اس رحمت کے دریا سے آپ بھی اپنا حصہ لے رہے ہیں آج کی رات، اور ہم بھی۔ میں اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر پڑھتا ہوں جو آپ کی نظر ہے، کیونکہ آپ اہل دل ہیں، آپ سب اہل دل ہیں۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ جب میرے نبی کے ذکر کو رفعنا لک ذکر کہہ کر یہ بتلا دیا کہ اے محبوب تمہارے ذکر کو کوئی نہ ختم کر سکا، نہ کم کر سکا، نہ کوئی معدوم کر سکا، اور نہ کوئی شخص اس ذکر کو مٹا سکتا ہے، تو جس کا محافظ اور جس کا طاقتور ترین ذات گرامی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس ذات نے اس طریقے سے دیا کہ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو آئیے پہلے سب سے پہلے ان عشاقان رسول کی بارگاہ میں قرآن کا نظر پیش کریں، کیونکہ ان کا حق ہم پر ہم سب سے زیادہ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا، اور حضور کا فرمان ان کے لیے ہے، آپ کے لیے، کہ جو اتنی رات تک جاگتے ہیں اور راتوں میں حضور کو یاد کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اولاد، اپنے ماں باپ، یہاں تک کائنات کی ہر شے کو ختم کر کے میری محبت میں مستغرق ہو کر مجھ سے پکارتا رہے اور مجھ سے محبت کرتا رہے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ ماضی میں شہید ہوئے وہ سب عشاقان رسول ہیں۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ جو شخص حضور کی محبت میں اپنے دروازے سے نکلتا ہے اسے موت آ جاتی ہے ظاہری طور پر، تو اسے مردہ مت کہو، کیوں کہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر اس شہید کی شان کو دیکھنا ہے تو اس کی قبر پر سالوں سال کے بعد بھی جا کر اس کی قبر کو صرف سونگ لو۔ شافعی کہتا ہے کہ اس میں سے خوشبو شہادت کی آئے گی، کیونکہ اللہ نے اس کی حیات کی گواہی دی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جو لوگ بظاہر سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو کمزور کریں گے، خدا کی قسم پاکستان کمزور اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس میں ان عشاقان رسول کا خون اور دعائیں ہیں
اور ماؤں بہنیوں بیٹیوں کی ردائیں ہیں، اور آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قبول کیا تو 27 رمضان کو پاکستان دیا، اور الحمدللہ 12 ربیع الاول کو پاکستان سے محبت کرنے والا، حضور سے محبت کرنے والا ایک عاشق صادق ایسا دیا کہ یہ وقتی چیزیں تو آتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن میرے نبی کی نسبت رسولی صاحب آپ کے دل میں، ان کے دل میں اور آپ کے دلوں میں جس طریقے سے اللہ نے راسخ کر دی ہے، تو آپ چن لیے گئے ہیں اس بڑے کام کے لیے، کیونکہ یہ مقدر سے ملتی ہے اے دیدہ ور۔ عشق احمد کی دولت بڑی چیز ہے، شاہدین کی محبت بڑی چیز ہے، یہ مدینے کی حسرت بڑی چیز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مالک و مولا تیری بارگاہ پروقار میں ہم نے قرآن کا یہ ہدیہ پیش کیا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہدیتاً تحفتاً اس کا ایصال ثواب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت کے بعد تمام انبیاء اور رسل، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، رفاعیہ، جملہ مومنین مومنات اور مسلمین مسلمات، اور جتنے ہمارے بہن بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان کے بزرگ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے حق میں قبول و منظور فرما، اور خصوصاً اس کا ایصال ثواب شہدائے مدینہ کی بارگاہ میں اللہ آج اس گورنر ہاؤس کے توسط سے پیش کر رہے ہیں۔ خداوند قدوس یہ سب نظر ان شہداء کے حق میں، اور وہ تمام عسکری ہمارے محبت کرنے والے لوگ جو پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں پروردگار، ان کے لیے بھی نظر کرتے ہیں، ہمارے پاکستان کی فورسز کے لوگ، ہماری پاکستان کے پولیس کے لوگ، یا ہمارے وہ تمام احباب جن کے قبور معلوم اور نامعلوم ہے لیکن وہ تجھ سے تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ یہ قرآن ان کی برزخ کے لیے قبول و منظور فرما۔ الہی اس محفل کو ہمیشہ آباد و شاد رکھنا، اس کے محفل کے جو زندہ رکھنے والے لوگ ہیں یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے لیکن انہوں نے زندگی دی، اس محفل کو خداوند قدوس ان کی قبروں کو زندگی عطا فرما، برزخ میں حضور کی شفاعت کبریٰ اور آخرت میں بھی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ بات شدت سے میں محسوس کر رہا تھا کہ عشاقان رسول کی یہ محفل ہے، اور ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دل تو بہت کچھ چاہتا ہے، لیکن صرف ایک بات کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ جس سے محبت کرتے ہو کوئی تصور اس کا ہے، تو جواب عام طور پر نفی میں آئے گا۔ حضور کی آنکھیں تصور میں رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جابر نے لکھا کہ حضور کی آنکھوں کی خوبصورتی اس حد تک تھی کہ حضور رات کو بھی اس طریقے سے دیکھا کرتے تھے چیزوں کو جیسے دن میں ملاحظہ فرماتے ہیں، اور حضور کے لیے کہا گیا، حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں تم جانتے ہو کہ جب میں تم سے بات کرتا ہوں یا تمہارے ساتھ مشغول عمل ہوتا ہوں تو آسمانوں پر بھی فرشتوں کی تسبیح و تحلیل کو اس طرح سنتا ہوں جیسے تم سے بات کرتے ہوئے تمہیں سن رہا ہوں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس، حضور کا دست اقدس اتنا خوبصورت اور اتنا حسین ہے کہ ایک صحابی جو چھوٹے تھے، بچے تھے، صرف یہ نظر کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ چھوٹے بچے تھے، ان کے سر میں درد تھا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ کہتی ہے کہ اس کے سر میں درد رہتا ہے، حضور نے پیار سے سر پر ہاتھ رکھا، پیار سے سر پر ہاتھ رکھا۔ صحابی 80 سال کے ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ میرے سر کے سارے بال سفید ہو گئے لیکن مصطفیٰ کریم کا جو دست اقدس میرے سر کے اس حصے پر تھا وہ کالا کا کالا رہا، اور پھر زندگی میں کبھی سر میں درد نہیں ہوا۔ حضور جس طرف نگاہ کریں تو وہ بقول اعلیٰ حضرت کے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تسوری بھائی جس طریقے سے اس گورنر ہاؤس میں اس محفل کو منعقد کیا ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ کل تک ہوتا رہا وہ ہوتا رہا، لیکن حضور کی برکت، حضور کے نور اور حضور کی نگاہ عنایت سے انشاءاللہ میرا پیارا پاکستان اور یہ گورنر ہاؤس اور پاکستان کا ایک ایک چپا
12 ربیع الاول کی خوشیوں سے منور ہو کر یہ بتلائے گا کہ ہم نبی کے غلام ہیں، مٹ گئے مٹ جائیں گے آزا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، چونکہ ہمارے دو معزز ثنا خوان رسول اور 12 ربیع الاول کا یہ ماہ بالکل مصروفیت کے دن کے ساتھ یہ لوگ گزارتے ہیں، لیکن اب چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے تو لہٰذا میں بغیر کسی وقت ضائع کیے ہوئے درخواست کروں گا محترم جناب محمود الحسن اشرفی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، اے میرے حضور کی والدہ، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت یہ ہاتھوں ہاتھ لے آیا، خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی، ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ 12ویں شب ہے، جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ 12ویں شب ہے، جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان کتنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا، باہر سو نغمائے صلی علی گونجا فضاؤں میں، خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے،